اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تم میں سے ایک آدمی پر تاکہ تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرائے؟ یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہاری تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی پیدا فرمائی۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد کا تذکرہ چل رہا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا۔ پچھلی آیات میں ان کا یہ تذکرہ ہے۔ اس قوم کے جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا انا لنراک فی سفاہہ، حضرت ہود علیہ السلام پر سفاہت کا بہتان لگایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش فرمائی، یا قوم لیس بی سفاہہ، میرے ساتھ سفاہت کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو رب العالمین کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سفاہت یہ ایک جھوٹ ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا، بچپن ہی سے، نہ ارادے کے ساتھ نہ بغیر ارادے کے اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو ایسا پاک فرماتے ہیں۔ یہ جو سچائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ سچے آدمی کی ساری زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے معاملات درست ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ حلال کھاتا ہے، وہ اپنی عزت دوسرے کی عزت کا خیال کرتا ہے، اس کے اندر اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، بندوں کے حق بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، میں وعدہ خلاف بھی ہوں، میں حرام بھی کھاتا ہوں، میرے اندر فلاں بیماریاں ہیں، گناہ کبیرہ کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک جھوٹ بھی گنوایا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، میں ان میں سے کس چیز سے بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جھوٹ سے بچو۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں پر لگاتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ سے بچ جائے وہ شراب سے بچ جاتا ہے، وہ بدکاری سے بچ جاتا ہے، وہ نماز چھوڑنے سے بچ جاتا ہے، وہ ہر چیز سے بچ جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے تو جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں ہے، نہ ارادے سے نہ بغیر ارادے کے، ان کی تو ساری زندگی پاکیزہ۔ جب ساری زندگی پاکیزہ تو ان کے بول جو بنیاد ہے وہ بھی پاکیزہ۔ تو بہرحال پیچھے حضرت ہود علیہ السلام کی پاکیزگی طبیعت کے اعتبار سے، بول کے اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کا جواب ہے، پچھلی آیت میں بھی ہے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ اب عجیب تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نصیحت کوئی فرشتہ لے کر آئے، کوئی اور مخلوق لے کر آئے، آپ تو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہونے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہی پلنے والے ہیں، بڑے ہونے والے معاشرے کا ایک حصہ ہے، آپ کی بات ہم کیسے مانیں؟ حالانکہ انسان عقل سے سوچے تو انبیاء علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کا معیار اور ان کی سچائی تو ان کے بچپن سے واضح ہے۔ جو بچپن ہی سے ایک معاشرے میں ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ گناہ ان کے قریب ہی نہیں جا رہا، اور معاشرے میں وہ نمونہ بن رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پاکیزگی کو ساری مخلوق سے بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس وجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ تم میں سے ایک آدمی پر نصیحت آئی ہے، اس وجہ سے تم تعجب کرتے ہو، لینذرکم، تاکہ تمہیں آخرت سے ڈرائے۔ وذکروا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلایا۔ وذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سب سے زیادہ طاقتور قوم یہی آئی ہے۔ وہ قوم تو ساری ختم ہو گئی تھی، صرف 3 بیٹے جن کی آگے نسل چلی ہے، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قوت ان کو عطا فرمائی، بادشاہت ان کو عطا فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اس لیے بھی فرمایا کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے واقعات تذکرے میں تھے، لوگوں کی زبانوں پر تھے، اور تاریخ میں ان کو بیان کیا جاتا تھا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو اوپر سے بھی اتارا اور زمین سے بھی نکالا، سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی طاقت ہے، یہ سارے تذکرے چل رہے تھے۔ اس وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے یاد دلایا کہ انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی ہے، تو وہ ان کا حشر کیا ہوا۔ تمہاری طاقت اور قوت اللہ کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس واقعے کی طرف متوجہ فرمایا، اور ساتھ یہ وزادکم فی الخلق بسطہ، تمہاری تخلیق میں، تمہاری خلقت میں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی پیدا فرمائی۔ اسی لفظ کے تحت روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کی ہیں ان کے جسامت کے حوالے سے۔ علامہ کلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس قوم کی بڑی قد کا جو آدمی ہوتا تھا وہ 100 گز کا، 1 گز 3 فٹ کا ہوتا ہے، تو 100 گز گویا کہ 300 فٹ ان کا قد، اور سب سے چھوٹی قد والا اس معاشرے میں عمومی اس کا قد 60 گز کا، یعنی 180 فٹ، تو یہ ان کا قد تھا۔ اور ایک روایت نقل کی ہے کہ ان کا جو سر خیمے کی طرح لگتا تھا، ان کی آنکھیں ایسے جیسے غار کے اندر کسی درندے کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، پلتا ہے، تو ایسے ان کی آنکھیں محسوس ہوتی تھی۔ اگر وہ کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے، ان کو کہیں چٹان نظر آتی تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بالکل برابر کر دیتے، ایسے ان کی طاقت تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عموماً قرآن مجید میں جذوع النخل، ان کو کھجور کے تنے کے ساتھ تعبیر کیا گیا، بڑے قد والے تھے۔ روایات مختلف ہیں، چھوٹے قد والے کم از کم جو روایت ہے وہ 12 ہاتھ کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 100 گز 300 فٹ، تو مختلف قدوں کے لوگ تھے اور لمبی عمر کے لوگ تھے۔ 460 سال تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تو حضرت ہود علیہ السلام ان میں درمیانی عمر کے تھے اور قد بھی درمیانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جسامت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت۔ اسی جسامت پر یہ فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے چیلنج کرتے تھے کہ کہاں ہیں آپ کا رب، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تم کیا مقابلہ کرو گے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ مضبوط اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل حجاز کے پہلوان، عربی پہلوان 500 آدمی اگر ان کے ایک آدمی کا مقابلہ کرے تو وہ 500 آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت والے لوگ تھے۔ تو فذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک تو جسامت کے اعتبار سے، جثے کے اعتبار سے مضبوط تھے، دوسرا ان میں ایک مہارت تھی انجینئرنگ کی، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اور چٹانوں کو گھڑ کر اس میں گھر بناتے تھے۔ ان کے نشانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہے، بعض تاریخوں میں اب تک بھی ان کے نشانات کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوم کو، اپنے نشانات کو باقی نہ رکھ سکے۔
ہلاک ہو گئے۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ دنیاوی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب ان نعمتوں پر فخر کر کے یا ان کو اپنا ذاتی کمال سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو بھلانا اور اللہ کو ناراض کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ پہلے کتنی بڑی قومیں آئی ہیں، ان کی کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ طاقت ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی اتباع کرے، تو انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اب عجیب کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم کہ تمہارے پاس آئی، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم تم میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے، واذکروا یاد کرو، اذ جعلکم اس وقت کو جب تمہیں بنایا، خلفاء خلیفہ، من بعد قوم نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد، وزادکم اور اضافہ کیا تمہارے اندر، فی الخلقی تمہاری تخلیق میں، بسطہ مضبوطی کو، واذکروا اور یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔